السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور وراثت کے تعلق سے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور حکم شرعی کیا ہے اس تعلق سے آپ حضرات کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عام طور سے وراثت کے معاملے میں ہم لوگ یا مسلمان معاشرہ لاپرواہی برتتا ہے، یعنی جس کا جو حق ہے وہ دینے سے کتراتا ہے، گریز کرتا ہے، یا دوسرے جو وارثین ہیں ان کے حصہ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بہت اہم ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کی سخت ممانعت ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ احادیث میں اس کے تعلق سے بہت زیادہ وعیدیں آئی ہیں۔ خاص طور سے بہن کے تعلق سے ہم عام طور سے لاپرواہی برتتے ہیں اور ان کے حصے کو دینے سے گریز کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں، حالانکہ یہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو پہلے ہم آیات و احادیث کی روشنی میں یہ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور میراث کا سارا جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث جو دوسروں کی کھا جاتے ہیں اس تعلق سے اشارہ کیا اور اس کا سبب بھی بتایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ دوسرے کے مال بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے وہ اس وجہ سے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ ضعیف یا کمزور لوگوں کے مال پر قبضہ کر لیتے تھے اور ان کے مال کو کھا جاتے تھے اور جو ان کے حقدار ہوتے تھے ان کو نہیں دیتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ مال سے محبت کرنا درست تو ہے، لیکن ایسا مال جو دوسرے کے حقوق میں زیادتی کا سبب بنے، دوسرے کے مال ہڑپنے کا سبب بنے، ایسی محبت یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ایک مسلمان کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی اس کی بہت سخت وعید آئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ آپ سماعت کر لیں۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان کا کچھ لوگوں کے ساتھ کسی زمین کا جھگڑا تھا۔ انہوں نے حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہو کر یہ بات ذکر کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو سلمہ، زمین سے اجتناب کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بالشت بھر زمین دبانے کا ظلم کیا اس کو اس زمین کا اتنا حصہ 7 زمینوں تک دھسا کر اس کا طوق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ اگر ایک بالشت بھی کوئی کسی کی زمین یا حصہ لے لیتا ہے تو ایسی صورت میں قیامت کے دن وہ طوق بنا کر اور ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور 7 طبق زمین کے نیچے اسے دھسا دیا جائے گا، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ تمام لوگوں کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمت و رضوان کی مسند میں ایک روایت ہے جس میں یہ ہے شیم من الارض، یعنی زمین کا کچھ بھی حصہ، یعنی 1 انچ یا 1 انگل بھی اگر کسی نے لے لیا ہے تو اس کو 7 طبق تک دھسا دیا جائے گا اور اس کے گلے میں اس کا ہار بنا دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے آیات اور حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کے بھی حق کو دبانا یہ شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے اور اس کا حکم بہت سخت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان
اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ قہار و جبار کے غضب سے ڈرے، ذرا من دو من نہیں 20-25 ہی سیر مٹی کے ڈھیلے گلے میں باندھ کر گھڑی 2 گھڑی لیے پھرے، اس وقت قیاس کرے کہ اس ظلم شدید سے باز آنا آسان ہے یا زمین کے 7 طبقوں تک کھود کر قیامت کے دن تمام جہاں کا حساب پورا ہونے تک گلے میں معاذ اللہ یہ کروڑوں من کا توق پڑنا اور 7ویں زمین تک دھسا دیا جانا۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر واضح کر دیا کہ جو شخص بھی زمین کا کوئی بھی حصہ کسی فرد کا لے لے یا ہڑپ کر لے تو قیامت میں اس کے گلے میں اس حصے کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اور 7 زمین کے نیچے دھسا دیا جائے گا، اور یہ معاملہ اس وقت تک رہے گا جب تک پورے جہان کا حساب و کتاب نہ ہو جائے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک آدمی چند سیر اپنے گلے میں مٹی کا ڈھیلا بنا کر نہیں رکھ سکتا ہے تو قیامت کے دن اتنے بھاری بھرکم توق یا ہار بنا کر جو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور 7ویں زمین کے نیچے اسے دھسا دیا جائے گا، اور یہ معاملہ اس وقت تک ہوگا جب تک کہ پورے جہان کا حساب نہ ہو جائے۔ تو کسی بھی شخص کا حق مارنا یا حق لے لینا یا زمین جائیداد ہڑپ کر لینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہم مسلمان کمیونٹی کو یہ چاہیے کہ چاہے وہ بھائی کا حق ہو چاہے دوسرے رشتہ داروں کا حق ہو وہ اسے ضرور دے دیں، تاکہ دنیا میں بھی انہیں بھلائی حاصل ہو اور آخرت میں بھی انہیں عذاب شدید سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ عام طور سے بھائی اور دیگر رشتہ داروں میں بھی معاملہ ہوتا ہے، لیکن ہم خاص طور سے بہنوں کے معاملے میں بہت زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر عام طور سے 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ آدمی بہنوں کو حصہ دیتا ہی نہیں ہے، اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے، یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے جو بہنیں کھانے پینے والی ہوتی ہیں، نیک دل ہوتی ہیں، تو وہ کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے معاف کیا۔ تو اب یہ معاف کرنا یا بہنوں کو حصہ نہ دینا یہ شریعت کے اعتبار سے کیا ایک انسان سبکدوش ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو یہ بات یہاں پر قرآن و حدیث کے اعتبار سے واضح ہے کہ اگر بہن کا یا بھائی کا یا کسی کا بھی حصہ کسی نے دبا لیا تو وہ بہت بڑا مجرم ہے، دنیا میں بھی اس کو سزا مل سکتی ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب شدید سے دوچار کرے گا۔ اور رہی بات یہ ہے کہ بہنیں معاف کر دیتی ہیں، تو یہ معاف کرنا درست ہے یا نہیں؟ کیا جو شخص بہن کا حصہ لیا ہے اور بہن نے معاف کر دیا تو اس سے وہ سبکدوش ہو جائے گا؟ تو ہم آپ کو بتا دیں، جیسے کہ باپ کا بیٹا وارث ہوتا ہے یا باپ کی بیٹی وارث ہوتی ہے، اور جس طرح سے یہ بیٹی ہونا ختم نہیں ہو سکتا ہے، بیٹا ہونا ختم نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح وراثت بغیر قبضہ کیے وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو لازم اور ضروری ہے کہ بھائی وغیرہ دیگر حضرات بہن کو قبضہ دلا دے جائیداد پر، پھر وہ قبضہ کرنے کے بعد اپنے بھائی کو دے دے یا کسی کو بھی دے دے تو اب اس صورت میں سبکدوش ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بہنوں نے قبضہ نہیں کیا یا دوسرے وارثین نے کسی نے بھی قبضہ نہیں کیا اور ایسے ہی معاف کر دیا تو وہ قطعاً معاف نہیں ہوگا، اور جو زمین لیا ہوگا یا جائیداد لیا ہوگا اس کے ذمے یہ چیز باقی رہے گی اور کل قیامت کے دن اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو صرف معافی تلافی پر اکتفا نہ کریں بلکہ قبضہ دلا دیں، اور قبضہ دلانے کے بعد وہ دوسرے لوگوں کو ہبہ کر دیں، واپس کر دیں، تو اس طرح سے ایک انسان سبکدوش ہو جائے گا اور وہ شرعی اعتبار سے مجرم بھی نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وراثت کا مسئلہ بہت سخت اور شدید ہے، لیکن عام طور سے ہمارا مسلمان سماج اس میں لاپرواہی کرتا ہے۔ لوگ دوسرے کے کھیتوں اور زمینوں پر سینکڑوں بگہوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اس طرح سے دوسرے وارثین کا حق مال لیتے ہیں۔ انہیں
قرآن کے اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے، وراثت کسی کی کھانے کے تعلق سے سخت مذمت کی ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ جتنی بھی زمین لیا ہوگا انسان، کل قیامت کے دن اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا اور 7ویں طبق تک اسے دھسا دیا جائے گا اسی ساتھ، اور جب تک پوری دنیا کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو آپ ذرا سوچیں، ہم 1-2 من نہیں برداشت کر سکتے، 1 بیگھہ 2 بیگھہ جو زمین یا جائیداد ہوتی ہیں اس کا وزن اتنے طویل وقت تک ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ یقیناً یہ ایک مسلمان کے لیے جائے عبرت ہے، اور قرآن و حدیث سے اسے درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی مسلمان کا وراثت کے طور پر ہو یا کسی طور پر ہو کبھی زمین ہڑپنے کی کوشش نہ کرے، لینے کی کوشش نہ کرے، اور اگر اس طرح کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے تو شرعی اعتبار سے جو ہم نے بتایا اس کو حل کر لے، اس کو ختم کر لے، ورنہ اس کی بنیاد پر اس کو دنیا میں بھی اس کی سزا مل سکتی ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا اس کو دے گا۔ لہذا اے مسلمانوں، شریعت اسلامیہ کی طرف آ جاؤ، قرآن و حدیث کی طرف آ جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی آپ کو دعوت دیتے ہیں، شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل کرنے کو آپ کو بلاتے ہیں، اس کے مطابق ہم عمل کریں، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، تاکہ ہم نہ تو دنیا میں پریشانیوں سے دوچار ہوں اور نہ ہی آخرت میں ہماری خرابی ہو اور بربادی کا ہمارا اس طرح کا معاملہ بربادی کا سبب بن سکے۔ تو میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ وراثت کے معاملے میں لاپرواہی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو وراثت کے معاملے میں بھی چستی دکھانی چاہیے اور کسی طرح کی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، اور شرعی اعتبار سے اس معاملے کو حل کر لینا چاہیے تاکہ ہمارے معاملات بہتر ہوں، سماج کا معاملہ بھی بہتر ہو اور آخرت کا معاملہ بھی بہتر ہو۔ کیونکہ اگر اس معاملے کو آپ درست نہیں کریں گے تو آپ شریعت اسلامیہ کی کھلے عام مخالفت کرنے والے ہوں گے، اور جو شخص بھی شریعت اسلامیہ کی کھلے عام مخالفت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے، دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور آخرت میں وہ تو حساب کرنے والا ہے اور ضرور وہ اس کی سزا دے گا۔ لہذا اے مسلمانوں، ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ وراثت کے معاملے میں کوئی لاپرواہی نہ کریں اور شریعت کے مطابق جو بھی معاملات ہیں اس کو طے کر کے ختم کر لیں تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت میں بھی ہمارا معاملہ بہتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔